الحاج عبدالحبیب اتاری صاحب اپنے خطاب عالیہ سے مستفیض فرمائیں گے. پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر اور رسالت کا جواب دے کر حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، دعوت اسلامی، حضرت امیر اہل سنت. صلوا على الحبيب. Voor degenen die geen Urdu begrijpen, is een vertaling verzocht achter in de kamer. Dus degenen die geen Urdu machtig zijn, begrijpen, is het verzoek om naar achter te lopen. Kunnen ze dan, wordt vertaald in het Nederlands, kunnen ze de lezing begrijpen. Sallu ala al-Habib. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں ہم موجود ہیں. جامع مسجد فرید الاسلام میں شب عاشوراء کا شاندار اور عظیم الشان اجتماع جاری ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رہے کہ عاشوراء کے دن ہمارے وطن پاکستان میں اور کچھ مسلم ممالک میں ہو سکتا ہے چھٹی ہوتی ہو. ہالینڈ میں یہ ورکنگ ڈے ہے، مگر بڑی تعداد میں عاشقان اہل بیت نے آ کر یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ آج بھی ایمان تازہ ہے اور صحابہ اہل بیت نبی پاک کی آل سے محبت دلوں میں آج بھی موجود ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ کئی علماء کرام آئے ہیں، پیران عظام آئے ہیں. ہم گناہ گاروں کی حوصلہ افزائی فرمانے، عزت افزائی فرمانے. اللہ آپ سب کا آنا بھی قبول فرمائے، آپ کے قدم ہمارے لیے بابرکت فرمائے. بالخصوص علامہ سجاد برکاتی صاحب، کافی عرصے سے ان سے تعلق ہے. جب بھی ہالینڈ آیا اتنا پیار دیتے ہیں اور مبالغہ بھی کرتے ہیں. یہ میرا شکوہ ہے ان سے، تعارف میں بہت زیادہ انہوں نے مبالغہ کیا. یقیناً یہ ان کی ذرہ روازی ہے، میں اس قابل نہیں. بس یہ ضرور کہوں گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں آج سے 20 سال پہلے سلیمان بھائی موجود ہالینڈ آیا تھا اور میں بہت جوان تھا. مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، جب بیان کرنا بھی کوئی خاص نہیں آتا تھا. اگر کچھ سیکھا ہے تو دعوت اسلامی کا صدقہ ہے اور انہی کی مہربانی ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے اور یہ علماء کرام کی شفقت ہے. فرام دا ڈے ون میں دیکھ رہا ہوں کہ ہالینڈ میں اگر دعوت اسلامی کا کام ترقی پا رہا ہے تو یہ علماء اہل سنت جو ہالینڈ میں ہیں ان کا دعوت اسلامی سے تعاون ہے. انہوں نے اپنے بازو پھیلا رکھے ہیں، ہمیں مسجدوں میں اجازت دیتے ہیں، اجتماع کے لیے بلاتے ہیں اور بلا کر عزت بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کے اقبال کو اور بلند فرمائے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت بھی نصیب فرمائے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ پاور دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں وہ 3 چیزیں سن لیتی ہیں. بڑی امیزنگ حدیث ہے.
وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، آگ یعنی دوزخ وہ بھی سنتی ہے، اور فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ تو روضہ رسول پہ فرشتہ موجود ہے، وہ بھی ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ لسننگ پاور دیکھیے، not only the human beings، صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں یہ تینوں چیزیں سنتی ہیں۔ اب ذرا حدیث کا اگلا پارٹ سنیے گا، نبی پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے۔ جب جنت کا ہم سوال کریں تو جنت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، تو جنت مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار جنت کی التجا کیا کرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر پر یعنی نبی پاک کے قریب رہنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا فرماتے پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے فرشتے اللہ اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی۔ ایک حدیث ہے اور کتنے سارے مدنی پھول ہیں۔ جنت کا سوال کرنے کی ترغیب ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے، اور درود پڑھنے والے کو کیسا اجر ہے، ساری برکتیں ایک طرف۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس سے آپ کو بڑا پیار ہو، بڑی ریسپیکٹ ہو، جس سے بڑی محبت ہو، اور آپ کا ذکر جب اس کے پاس کیا جائے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیر و مرشد ہوں گے ماشاءاللہ بیٹھے لوگ، آپ کو کوئی آ کر کہیں کہ آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنا اچھا لگے گا۔ جس استاد سے بڑی محبت ہو، جس پرسنالٹی سے بڑی رسپیکٹ کرتے ہو، آپ کو کوئی کہے یار آپ کا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا، آپ کہیں گے یار واقعی میرا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا، سچ بتاؤ، اچھا بتاؤ تو کیا بات ہوئی، مجھے بتانا ذرا۔ اچھا لگتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ بتائیے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ دربار رسالت میں حاضری کا گویا یہ پاس ہے ہمارے پاس، جتنی بار، اچھا ایسا بھی نہیں 100 بار پڑھیں تو 1 بار نام لے گا، آپ 100 بار درود پڑھیں فرشتہ 100 بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے لوگوں کے پاس، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار دیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اے ہالینڈ میں رہنے والے عاشقان رسول، کوشش کیجئے کہ کثرت کے ساتھ ہو سکے تو روزانہ سینکڑوں بار، آسان ہے درود پاک پڑھنا، ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنی لگتی ہے؟ 100 بار پڑھیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور جب جب موقع ملے اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں رب سے مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کریں، تو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آئیے شب عاشور ہے، مانگنے کی رات ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا الجنت بغیر حساب، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی رات بڑی اہم اور بڑی یادگار رات ہے۔ عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم الحرام، یاد رہے کہ ہسٹری آف یونیورس میں، اس کائنات کی ہسٹری میں اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈیز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل جو واقعات ہوئے وہ عاشورہ ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلا انسان اس دنیا میں جس کی تخلیق کی گئی وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام۔ انہیں جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔
याद रहे आशूरा का ही दिन था कि जिस दिन अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, सूरज और सितारे ये सब जो बनाए गए ये भी 10 मुहर्रम का दिन था। आपके यूरोप में बड़ी बारिश होती रहती है, मगर दुनिया में सबसे पहली बारिश जिस दिन नाजिल हुई वो भी 10 मुहर्रमुल हराम ही का। अच्छा जनाब, फिर इसी तरह हजरत इब्राहीम जो जिनको अबुल अंबिया कहा जाता है, उनकी विलादत भी 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। नमरूद की आग से जो नजात मिली वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम ही था। यही वो दिन था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत को फिरौन से नजात मिली, उसका लश्कर जो दरियाए नील में गर्क हुआ वो भी 10 मुहर्रमुल हराम ही का दिन था। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की विलादत भी 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। आसमानों की तरफ जब इन्हें उठाया गया वो भी दिन 10 मुहर्रमुल हराम था। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो कोहे जूदी पर आकर ठहरी थी। यही वो दिन था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अजीम अता किया गया, उनको एक अजीम हुकूमत जो अता की गई वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट से निकाले गए वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई का जो ज़ौफ, कमजोरी जो थी वो दूर होने का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बड़ा सब्र किया, बड़ी तकलीफें सही। जिस दिन आपकी मुसीबतों को दूर किया गया, तकलीफ को रफा किया गया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। इसी दिन का रोजा पहले की उम्मतों में मशहूर था। यहां तक कहा गया कि रमजान के रोजों से पहले आशूरे का रोजा फर्ज था, बाद में वो मंसूख किया गया और रमजान के रोजे आ गए। इतना इंपॉर्टेंट डे है, मगर फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसने वाकई बड़े तारीखी वाकयात हैं, लेकिन इस वाकये ने इस कायनात को हिला के रख दिया। रहती दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया वो वाकया। जुल्म और जफा की एक ऐसी आंधी चलाई गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारों, आपकी आल और आपके नवासों के साथ जो किया गया करबला के मैदान में, कि कई दिन के भूखे प्यासे हैं, और जिस बात पर ज्यादा तकलीफ होती है तो ये सब कुछ करने वाले भी जो थे वो भी कलमा पढ़ने वाले थे, अपने आप को नबी पाक ही का उम्मती कहने वाले थे, और उन्होंने आका की आल के साथ ऐसा किया। वो भी 10 मुहर्रमुल हराम ही का दिन था। आज शब आशूर है, हम बड़ी ज़बरदस्त लाइटों में सुकून से बैठे हैं। थोड़ी देर बाद अज़ान इशा होगी, हम नमाज पढ़ेंगे, शायद लंगर भी खाएंगे, घर जाके सो जाएंगे। तसव्वुर कीजिए, तकरीबन 1380 साल पहले करबला के तपते रेगिस्तान पर भी ये रात आई थी। उस रात क्या हुआ था और उस रात से पहले का सिनेरियो क्या था, किस तरह ये काफिला वहाँ पहुँचा था और किस तकलीफ में वो रात गुजारी थी। ज़रा सोचिए तो सही कि आज मेरी और आपकी फैमिली साथ हो और हमारी फैमिली के साथ कोई छोटी सी डिफ़िकल्टी आ जाए, हम कहते हैं यार मुझ पर आ जाए गम नहीं है, बच्चों पर, फैमिली पर कोई तकलीफ ना आए। हम अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को हमेशा कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, देना भी चाहिए। शरीयत भी यही कहती है कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव रखें, उनको टेक केयर करें। मगर वो भी तो एक फैमिली थी ना, और वो फैमिली कितनी आला, अरफा और किस मर्तबे वाली फैमिली थी। ज़रा सोचो तो सही। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी ना कि ये वाकया जिन लोगों के साथ हुआ था उनका स्टेटस क्या था, उनका मर्तबा क्या था, उनका मकाम क्या था, तब तक इस जुल्म की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होगा। तब तक इस वाक़े की जो शिद्दत है उसका अंदाज़ा नहीं होगा। ये कौन लोग थे? अल्लाह अकबर। नवासा रसूल इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि आका फरमाते कि ये दोनों जन्नत के फूल हैं। मेरे ये दोनों बेटे, हदीस पाक का मजमून है, जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती कह देना ही बहुत था, है जिसको जन्नती कहा गया, नबी पाक की जबान से जिसके लिए जन्नती निकला वो बड़ी बात है। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये वो लोग हैं। इमाम हुसैन के बारे में आता है, आका फरमाते हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ।
نبی پاک کے امام حسین اور امام حسن کا ایک بڑا کمال کا ایک لقب ہے. بہت سارے القاب بڑے بڑے بزرگوں کو ملے مگر یہ لقب کسی اور کو نہ ملا, اور وہ یہ ہے راکب دوش مصطفیٰ. علماء بیٹھے ہیں, یہ کمال کی بات ہے. راکب کس کو کہتے ہیں؟ راکب کہتے سواری کرنے والے کو, سوار کو, ٹھیک ہے. دوش کہتے کاندھوں کو, یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے. ایک بار نبی پاک امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے بڑے پیار سے کہا, حضور اے برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. بڑا پیار سے نبی پاک کے کاندھوں پر تھے کہ برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. نبی پاک نے بڑی محبت سے فرمایا, یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے. Look at the love, look at interaction کیسا تھا, پیار کیسا تھا, محبت کیسی تھی. امام حسین کی سٹارٹنگ سنو. آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, اور ایک اور بڑی یونیک بات شاید آپ کو پہلے نہ سنی ہو, امام حسن اور امام حسین وہ ہیں کہ ان کا جو دوسری زبان میں لفظ جو نام بنتا ہے وہ شبیر اور شبر بنتا ہے, مگر یہ جو نام تھے نا حسن اور حسین, آج ایک بڑا یونیک معاملہ چل رہا ہے, چلے لگے ہاتھ تو اس پر بھی کچھ بات کرنے کہ لوگوں میں کمپٹیشن چلا ہوا ہے کہ یار بچے کا نام جب بھی رکھے نا تو ایسا رکھے جو پورے خاندان میں کسی کا نام. اب یہ یونیکنیس کے چکر میں ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں, اور جناب کبھی غیر مسلموں والے نام رکھ لیتے ہیں, کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا, اور کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا معنی بڑا ہی خراب بنتا ہے, لیکن بس الگ سے ہونا چاہیے. بھائی کیوں الگ ہونا چاہیے؟ انبیاء کے نام پر, صحابہ کے نام پر, اہل بیت کے نام پر ہمارے بچوں کے نام ہو تاکہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہونا. حدیث کا مضمون ملتا ہے کہ جس کے گھر میں جس بچے کا نام محمد ہو, قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ بچہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلا جائے. نام محمد اور نام احمد کی یہ برکت ہے, مگر ہم چاہتے ہیں بڑا یونیک نام ہو. امام غزالی تصوف کے امام ہیں, علماء بیٹھے کبھی بیٹھ کے پوچھئے گا ان کا نام کیا تھا, ان کے والد ان کے دادا کا کیا نام تھا. سنو, امام غزالی کا نام محمد, ان کے والد کا نام محمد, ان کے دادا کا نام محمد. آپ کا نام لکھا اس طرح جاتا ہے, محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی. ہم کہتے نہیں جناب یہ نام تو خاندان میں ایک ہو گیا, اب دوسرا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کیا. برکتوں کے لیے نبی بیٹا جب بھی پیدا ہو, امیر اہل سنت کا بڑا پیارا انداز ہے, نام رکھتے ہیں محمد. اب پکارنے کے لیے کسی صحابی رسول, کسی اللہ کے ولی کے نام پر نام رکھیں تاکہ اس کی برکتیں نصیب ہوں. تو بہرحال, لیکن یہ نام کیسے تھے؟ اللہ اکبر. حسن اور حسین روایتوں میں ملتا ہے یہ نام جنت سے جبریل امین لے کر آئے تھے, اور ان شہزادوں کے نام رکھنے سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی اور کے نہیں تھے, گویا یہ مخفی رکھے گئے تھے. جب ان کے نام رکھے گئے تو اس کے بعد یہ نام پھر اب ان کی چاہت میں دنیا بھر کے لوگ رکھتے ہیں, اور رکھنا بھی چاہیے. بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سٹارٹنگ دیکھیں. ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ کان میں اذان دے دیں اور ان کے زبان سے لگ کر کوئی خوراک, کوئی گٹی جو ہے وہ بچے کو کھلائی جائے. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر کسی کی گئی ہے تو وہ رسول پاک کی آواز ہے. اللہ کے حبیب نے سنایا کیا اپنے نواسے کو؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو, حبیب خدا کی آواز ہے اور حبیب خدا اللہ کا نام سنا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی پاک نے اذان دی ہے امام حسین کے کانوں میں, اور پھر جو سب سے پہلی خوراک امام حسین کے منہ میں گئی ہے, گٹی, نبی پاک کو کھجور چبا کر بھی دے دیتے. اللہ اکبر. براہ راست ڈائریکٹ نبی پاک نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ہے. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو خاری کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے, جو زخموں پر لگے تو زخم اچھا کر دے, لعاب دہن پر بات کرے تو گھنٹوں درکار ہے. پہلی زندگی کی خوراک امام حسین کے شکم اقدس میں جا رہی ہے تو وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. ارے جس برخوردار کی, جس بچے کی ابتدا یہ ہے, اس کی پرورش کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرے. سنو, ایک بار میرے آقا کی ایک گود میں حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے موجود ہیں, دوسری گود میں امام حسین ہیں.
जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर दोनों में से एक को पसंद कर लीजिए, एक को अल्लाह के पास जाना है, यानी दुनिया से जाना है। हुजूर ने क्या फैसला किया सुनो, चॉइस दी गई नबी पाक को। आका के कल्बे अक़दस पर ख्याल गुजरा कि अगर इब्राहिम दुनिया से जाते हैं तो मुझे रंज होगा, लेकिन अगर हुसैन चले गए तो मुझे भी रंज होगा, फातिमा भी तकलीफ में आएंगी, मौला अली को भी तकलीफ होगी। नबी पाक ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी पसंद कर ली। कुछ दिनों के बाद नबी पाक के अपने साहबजादे दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब इमाम हुसैन को देखते तो फरमाते, ये मेरा वो बेटा है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। कमाल देखिए, ये वो थे। अब आपको इस वाकये की शिद्दत का अंदाजा होना चाहिए कि किसके साथ हुआ था। एक और बड़ी अजीब बात, इमाम हुसैन की शहादत की खबर जिब्रील अमीन ने नबी पाक को बचपन ही में दे दी थी कि हुजूर इन्हें जवानी में करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मौला अली को मालूम था, बीबी फातिमा को मालूम था, मगर किसी ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ ना की कि या अल्लाह ये इम्तिहान टाल दे, ये मुश्किल टाल दे, ये परेशानी हुसैन पर ना आए। या अल्लाह ये मेरी आंखों का तारा है, इसको ना देखें तो हम बेकरार हो जाते हैं। किसी ने दुआ नहीं की। Each and everybody is ready for that particular exam. उस इम्तिहान के लिए सारा घराना तैयार था। क्या मैसेज मिलता है? उलमा बरसों से हमें करबला का वाकया सुना रहे हैं। आज मैं भी आपको चाहूं तो पूरा वाकया करबला सुनाऊं, जिसके लिए 2-3 घंटे कम से कम मिलने चाहिए, मगर हम सब ने ये वाकया शायद कई बार सुना है। मैं आज आपके पास जो आया हूं, करबला के इस वाकये से मैंने और आपने पैगाम क्या लिया है, सीखा क्या, तब्दीली क्या आई। आज माशाल्लाह मस्जिद भरी है, बताया गया पर्दे में इस्लामी बहनें भी सुन रही हैं। यकीनन ये अहले बैत की मोहब्बत है जो आप यहाँ आए हैं। कल काम काज में भी आपको जाना है, इस बात का भी मुझे एहसास है। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि आज के इस इज्तिमा पर घर जाने के बाद, इतना अजीम दिन गुजारने के बाद हमारी जिंदगी में क्या फर्क आएगा, हम अपने अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन लेकर जाएंगे। पहला सबक लीजिए, इम्तिहान का मालूम था मगर तैयारी थी इम्तिहान में पेश होने की। पीछे ना हटे, शिकवे न किए, शिकायत न की, कंप्लेन न की, बल्कि करबला के मैदान में आंखों के सामने लाशें गिरते रहे। किसी एक अहले बैत के फर्द ने अल्लाह की बारगाह में ये ना कहा कि मौला हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, हम तो रोजे भी रखते हैं, हम तो आले रसूल हैं, ए अल्लाह नबी पाक तो हमें ये कहा करते और हमारे साथ ये हो रहा है। उन्होंने ना कहा। और आज हम पर थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा कारोबार डाउन, थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का मसला, थोड़ा फैमिली इशू है, थोड़ी तबीयत खराब, क्या करते हैं, सब्र या शिकवा, कंप्लेन। कभी कभी तो हम किसी से बात करें ना, भाई आपकी तबीयत कैसी है, बाद में एहसास होता है नहीं पूछते तो अच्छा था। इतनी लंबी लाइन होती है शिकवों की, अरे जनाब क्या बताएं, तबीयत भी खराब है, कारोबार भी डाउन है, घर में भी बड़े मसाइल हैं, परेशान ही परेशान हूं। बंदा कहे यार अल्लाह ने इसको कोई नेमत नहीं दी, कोई जबान पर शुक्र नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। पहला मैसेज तो करबला का ये लेके जाओ ना कि ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करता। मुश्किल आएगी, मुझे बताओ ना दुनिया में कौन है जो आज खड़ा होकर कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हैं और ये जिंदगी का हिस्सा है। और इस पर सब्र कीजिए, अल्लाह की रिजा पर राजी रहिए, अपने आप को रखिए, क्योंकि अल्लाह करीम ने हमें नेमतें ज्यादा दी हैं। कभी कभी मुश्किल आती है, बस उस मुश्किल के वक्त को निकाल लो, इंशाअल्लाह तकलीफ के बाद हमेशा राहत है? शिकवा करने वालों के लिए एक बड़ा जबरदस्त मैसेज है। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स गया, कहता है यार हुजूर मुझे तो अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है। आजकल लोग कहते हैं ना उसको गाड़ी भी मिल गई, बंगला भी मिल गया, पासपोर्ट भी बन गया, उसका कारोबार भी चमक गया, मैं तो पीछे ही रह गया। सुनो, बुजुर्ग के पास एक शख्स गया, कहा हुजूर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। आपने कहा अच्छा कुछ नहीं दिया अल्लाह ने? कहा नहीं कुछ नहीं दिया। कहा अच्छा ऐसा करो एक हाथ दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। कहता हाथ दे दूंगा तो फिर तो बगैर हाथ के हो जाऊंगा, जिंदगी कैसे गुजार लूंगा। कहा अच्छा ठीक है ऐसा करो एक आंख दे दो, 10 लाख ले लो। कहता हुजूर अंधा होकर कैसे रहूंगा। अच्छा एक कान दे दो, 10 लाख ले लो। कहता बहरा हो जाऊंगा हजरत, चेहरा ही बिगड़ जाएगा।
اچھا ایک پیر دے دو 10 لاکھ لے لو. وہ گنواتے گئے, وہ منع کرتا گیا. آخر بزرگ کہتے ہیں کمال کے شخص لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا. سوچئے نا, ہاتھ پیر آنکھیں زبان سب سلامت, پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. پوچھو نا اندھے سے کیسے وہ بلائنڈ زندگی گزارتا ہے جس کے ہاتھ نہیں, پیر نہیں, زبان نہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا, تھوڑی سی تکلیف پر کمپلین. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. یہ مذہبی لوگوں کے لیے بھی میسج ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں چہرے پر داڑھی والے اور مذہبی حلیے والے دیکھ رہا ہوں. دین کا کام کرنے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا کوئی ناراض ہو جائے کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا, میں نہیں مسجد کی خدمت کروں گا, وہی کمیٹی کے لوگ بڑا مشکل کرتے ہیں, میں درس نہیں دوں گا, میں قافلے میں نہیں جاؤں گا, میں فلاں کام نہیں کروں گا. یار لوگ ساتھ نہیں دیتے. تھوڑی سی مشکل نیکی چھوڑ دی. امام حسین نے تو جان قربان کر دی دین کے لیے, اور ہم تھوڑی سی مشکل کے لیے نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں, جاب چھوڑتے ہیں اس مشکل کے لیے. ادھر تو یورو مل رہے ہوتے ہیں نا, دین کے کام سے لوگ فوراً بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. کام میں مشکل آئے گی, جو بھی دین کا کام کرے گا اس کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں. کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے لگے رہیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اب امام حسین گئے کیوں کوفہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, مدینہ منورہ میں آپ کی لائف گزری, اور بڑی شاہانہ سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا, دلوں کا چین تھے. روضہ رسول سامنے اور نواسہ رسول مدینے میں, تو ہر شخص آپ کی تعظیم اور عزت کرتا تھا. مگر ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد یزید پلید نے اب تخت پر قبضہ کیا, اور اس کے بعد اس نے اپنا پیغام جاری کیا کہ میری بیعت کی جائے, میری اطاعت کی جائے. شام کے لوگوں نے تو اطاعت کر لی, کافی لوگوں نے, مگر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ حضور ہم اس شریر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے, آپ کرم فرمائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. مدینہ شریف میں بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے, ان کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں, اور انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے نا تو مہینے کے لاکھوں لاکھ روپے آپ کو وظیفہ دیا جاتا, آپ کو زبردست عزت دی جاتی, آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا. بڑی بڑی آفرز کی گئی, سارے صحابہ کو بھی کی گئی, اور امام حسین کو خاص کی گئی. یزید بھی جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی پھر تو ساری دنیا کر لے گی نا, نبی کے نواسے ہیں. لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے جتنے بھی غلط کام کرنے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, انڈوز ہو جائے گا کہ امام حسین نے اس کی بیعت کر لی, پھر ٹھیک ہے سارا کچھ. امام حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا, خود بھی بیعت نہیں کی, اور جو کوفہ سے کنٹینیو لیٹر آ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے. انہوں نے کہا حضور آپ آئیے, ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے, عزت کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام حسین نے مدینہ چھوڑا, بڑے رنج میں نبی پاک کے روضے پر پورے قافلے نے حاضری دی, آنسو بہائے, نبی پاک سے گویا الوداع مانگی, اور وہاں سے مکے آ گئے. مکے شریف پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام امام حسین کے پاس آئے کہ حضور آپ نہ جائیں, کوفی لا یوفی, کوفہ والے وفا والے نہیں ہیں. اچھا یہ بھی صحابہ کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے, تو اب یہ بھی خوف تھا صحابہ کے دل میں کہیں وہی واقعہ نہ ہو کہ امام حسین جائیں اور وہاں جا کے شہید نہ ہو جائیں. بڑی کوشش کی. امام حسین نے کہا چلو پھر اس کی بیچ کی راہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں جو وہاں کے حالات تو بتائے کہ جو لیٹر لکھا ہے ویسے ہی حالات ہیں کہ نہیں. اب جب یہ مشورہ ہوا تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجا جائے. وہ اپنے بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے. ادھر زبردست استقبال ہوا, 10-12 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھوں ہاتھ بیعت کر لی. امام حسین کی بیعت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ان کی نائبی کے طور پہ. جب انہوں نے حالات دیکھے کہ سب لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں, حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور تشریف لے آئیے, یہاں تو ٹھنڈی سڑک ہے, سب چیزیں بہتر ہیں, ایوری بڈی ویلکمنگ اس, یہاں بڑا پیار مل رہا ہے. یہ خط امام حسین کو ملا, اور اب یہاں جیسے ہی پتہ چلا ہے ابن زیاد کو, یزید کو پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے, تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا.
اور فوری طور پہ آرڈر جاری کیا کہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان کو معزول کیا جائے، کیونکہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے۔ فوری طور پہ ابن زیاد پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر کو اس نے سائڈ پہ کیا، اور اب اس نے ایسی خطرناک پلاننگ کی کہ جو ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور سب کو کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، تمہاری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ مال کا لالچ، خوف، ڈر، ان سرداروں نے اپنی قوم کو بھی ڈرانا شروع کیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے غمزدہ حالت میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی، ہزاروں لوگ تھے ساتھ، کم ہوتے 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 500 رہ گئے، 500 لوگوں کی نماز ہوئی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی مقتدی نہیں تھا، سب بے وفائی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں لوگ ساتھ تھے مگر اب ابن زیاد کے اس ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے سب چلے گئے، اب اکیلے رہ گئے۔ پورے کوفہ میں کوئی گھر میں بٹھانے کو تیار نہ تھا، جن کو بڑی محبتوں سے بلایا گیا ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھا تو ابن زیاد کے جو کارندے ہیں وہ آ کر ہمیں بھی ماریں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی فکر کم، امام حسین کی فکر زیادہ تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کربلا کے اس واقعے کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ جو خط لکھ چکے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ خط میں نے لکھا ہے کہ حضور آ جائیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں فیکس، ٹیلی فون، واٹس ایپ، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ دوبارہ فون کر دیتے کہ حضور اب نہ آئیں، وہاں خط پہنچتا ہے۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے سر ان ظالموں نے کوفہ کے بازار میں گھمائے، یہاں یہ شہید ہوتے ہیں۔ اور 3 ذوالحجہ کا ہی یہ دن تھا، اور اسی دن حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں۔ the same day قربانی دیکھیں، مجھے بتاؤ نا 3 ذوالحجہ کو مکے میں کیا رونق ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، مگر امام عالی مقام ان مبارک دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ 82 لوگوں کے ساتھ، جن میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بہت عرض کیا، مگر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو امام کو بلانا چاہتے تھے کہ وہ آئیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام حسین ہی نہیں آئے ہمارے پاس۔ آپ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، مدینہ شریف چھوڑ کر روانہ ہو گئے، مکہ شریف چھوڑ کر بھی روانہ ہو گئے۔ سوچئے کمفرٹ زون تھا نا، کمفرٹ زندگی کا ایک دور تھا، اس سے آپ ڈیفیکلٹ زون کی طرف گئے، مشکل حالات کی طرف گئے، کیونکہ دین کی خدمت کرنی تھی، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔ آج ہم کہتے نہیں یار موسم ٹھیک نہیں ہے، نماز کے لیے کہاں جائیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے کوئی ہم مشکل طرف آتے ہی نہیں ہیں جو ہماری طبیعت پر، ہماری نفس پر گرا گزرے، اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ بتائیے نا کون سی چیز قربان کی ہے میں نے اور آپ نے؟ وقت ہم نہیں دیتے، مال ہم خرچ نہیں کرتے، ایفرٹ ہم نہیں کرتے، اور وہ پورے خاندان کو لے کر کوفہ کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب آپ تقریباً 3 محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے آپ کو۔ حر اس زمانے میں تو یزید کے ساتھ تھا، حر نے آ کر آپ کو انٹرسیپٹ کیا، 1000 کا لشکر تھا۔ امام حسین نے کہا مجھے تو لیٹر لکھ کر بلایا گیا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں ہمیں تو یہ آرڈر ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ امام حسین نے کہا کہ میرے پاس تو خط ہے، میں تمہیں خط دکھا رہا ہوں، دیکھو مجھے لوگوں نے بلایا ہے۔ وہ کہتا حضور میں اور کچھ نہیں جانتا، آرڈر یہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانا ہے۔ حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تو تھی مگر ادھر والوں کا خوف بھی تھا، لیکن جب دیکھا گیا کہ حر جو ہے نماز ہوتی تھی تو امام حسین کی امامت میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں گھیرا بھی ڈال لیتے تھے۔ اب جب یہ معلومات ہوئی تو ابن سعد کو بھیجا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور نبی کے پاک کے ایسے صحابی ہیں کہ یہ جملے شاید ہی کسی صحابی کو ملے ہوں گے کہ جبل احد پر، جنگ احد میں جب کفار پر تیر چلائے جا رہے تھے تو نبی پاک حضرت سعد کو تیر پکڑاتے، کہتے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔
مگر جب لالچ آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جب انسان کے دل پر اقتدار اور لالچ کا پھندا طاری ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے والد نے تو نبی پاک پر جانے قربان کی اور میں ان کے نواسوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال 22,000 کا لشکر آ گیا۔ دنیا نے ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی ہوگی کہ 82 لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر۔ وہ سارے جانتے تھے، کیا جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ان سے لڑنا آسان نہ ہوگا، انہیں گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا، پیر کانپتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے ان سے لڑنے کے لیے۔ بہرحال طویل واقعہ ہے کہ کیا کیا ظلم ہوا۔ نہر فرات سامنے تھا مگر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، جب ان کے لیے پانی مانگنے کے لیے آگے جایا گیا تو ان کے گردن پر بھی تیر چلا دیا گیا۔ ایک ایک کر کے نبی پاک کے گلشن کے پھول شہید ہوتے گئے، اور آخر کار 10 محرم الحرام کو امام حسین ہیں، اور آپ نے کربلا کے اس میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا ہے۔ بیچے اسلامی بھائی، آج بھی اس خطبے کو سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس خطبے کو سننے کے بعد بھی کوئی ظالم ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس خطبے کو سننے کے بعد بھی نہ لرز جائے اور اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اس کے چند الفاظ ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام نے ہر طرح سے حجت پوری کی، لوگوں کو سمجھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ نہ کرو ایسا ظلم۔ آپ الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم میرا شہر میں آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں، میں بارگاہ رسالت میں کس چشمے کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے ہوئے عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنے سر جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، خاتون جنت 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہے۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کی محبت کو رسول پاک نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہے تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ایسا خطبہ۔ مگر لالچ انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے۔ اس پورے واقعے سے جو سبق زبردست لینا ہے نا، بعض اوقات لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، بس بہت ہو گیا، الحمدللہ میں دین پر ہوں۔ یقیناً آپ اگر دین پر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں، اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ جب انسان پر اقتدار، مال اور ہوس کا نشہ آتا ہے، آپ بھی پاکستان سے خبریں آتی ہوں گی، سنتے ہوں گے، دنیا کے اور ملکوں سے بھی آتی ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال کی بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جب ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انسان نے کیا ہوگا، جانور نے کیا ہوگا، انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مگر پتہ یہ چلا، یہ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب لالچ شیطان کے بار حاوی ہو جائیں تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں نفس و شیطان کے باروں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کی لالچ اور مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال اور اقتدار کے نشے سے اور اس کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ آج یورپ میں کیا یہ واقعات نہیں ملتے کہ ویزا کے لیے لوگ اپنا عقیدہ اور ایمان بیچ دیتے ہیں، ڈاکیومنٹس کے لیے جناب ایسا کام کر جاتے ہیں جو بعض اوقات آخرت برباد کر دیتا ہے، چند یورو کے لیے
توجہ رکھیے, تشریف رکھیے ماشاء اللہ. مفتی صاحب کا فیضان اللہ عام کرے اور ان کو صحت و عافیت بھی نصیب فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اہل سنت زندہ باد. ماشاء اللہ. مفتی صاحب تو موصل دعوت اسلامی ہے ماشاء اللہ. میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کر لوں انشاءاللہ, کیونکہ میرا خیال ہے پھر تھوڑی دیر میں آپ کے یہاں اذان عشاء بھی ہونی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, کربلا والوں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, مگر آج مال ہی کی وجہ سے تو مسلمان شراب بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا. مسلمان بھی کہلاتا ہے اور خنزیر کا گوشت بھی بیچ رہا ہوتا ہے, مسلمان ہی کہلاتا ہے اور حرام روزی بھی کما رہا ہوتا ہے. یزید نے اور اس کے قافلے والوں نے مال کے لالچ میں تو یہ کیا تھا نا. مجھے بتاؤ, مال کی لالچ میں حرام کام کرنا حسینی طریقہ یا یزیدی طریقہ؟ اپنے آپ سے پوچھو نا. ایک طرف تو ہم کہیں کہ اہل بیت پر ہماری جانیں قربان, ہم سب کے گھروں میں عاشورے کے دن نیاز بھی پکتی ہے, اہل بیت کی منقبت بھی پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف منقبت پڑھنا, کیا صرف اہل بیت کا نام لینا, ان کی نیاز پکانا ہی ان سے محبت ہے؟ یا حسینی طریقہ یہ ہے کہ اگر حرام سامنے آ جائے, اگر دل چاہے بھی کہ یہ پیسے میں لے لوں, یار بڑے زبردست پروفٹ, بڑا پیارا کام ہے, بڑی تیزی سے پیسے بنیں گے, اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ حسینی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. ارے ادھر لالچ کیا تھی, کسی کو کہا تھا تمہیں گورنری دیں گے, کسی کو کہا تھا اتنے پیسے دیں گے, جاؤ حسین اور ان کے اہل بیت کے سروں کو معاذ اللہ کاٹ کر لے آؤ یا انہیں گرفتار کر کے لے آؤ. یہ پیسے کی لالچ میں ظلم ہوا تھا, اور آج ہم مسلمان کہلانے والے بھی پیسے کی لالچ میں اللہ کی نافرمانی کریں, حرام کریں. مجھے بتائیں نا, یہ کیسی اہل بیت کی محبت ہے؟ امام حسین کربلا کی اس دن, سنو آج شب عاشور ہے, میں آپ کو 1380 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں, کم و بیش 1380 ایئرز اگو ایک اور شب عاشور تھی جب کربلا کا وہ میدان تھا. دو طرف خیمے لگے تھے, ایک 22,000 کے خیمے تھے, ایک 72 یا 82 لوگوں کے خیمے تھے. سو بتاؤ مجھے اس رات کیا ہوا تھا, وہ رات گزری کیسی تھی؟ کربلا والے اہل بیت اطہار کے خیموں میں وہ رات بھی تلاوت ہوئی تھی, وہ رات بھی دعائیں ہوئی تھی, وہ رات بھی سجدے ہوئے تھے. اور بتاؤ وہ 22,000 کے خیموں میں کیا ہوا تھا؟ اس رات وہاں ناچ گانے ہوئے تھے, رقص و سرور کی محفلیں سجائی گئیں, شراب کے جام لٹائے گئے, ادھر جناب اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بڑی تعداد میں ینگسٹر یہاں موجود ہیں, اے یورپ میں رہنے والوں, اے مجھے مدنی چینل پر دنیا بھر میں سننے والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ تمہاری راتیں, آج راتیں تمہاری یزیدی طریقے پر گزر رہی ہیں یا حسینی طریقے پر گزر رہی ہیں؟ ہماری راتیں فلموں کے ساتھ گزرتی ہیں, ہمارے لوگوں کی راتیں آج انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھ کر گزرتی ہیں, آج معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ شراب خانے میں گزرتی ہیں, آج ایسی جگہوں پر جا کر گزرتی ہیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. بتاؤ نا, شب عاشور یزیدی طریقہ کیا تھا؟ یہی تو کام انہوں نے کیے تھے. اور حسینی کیمپ میں, حسینی خیموں میں کیا تھا؟ تلاوت تھی, نمازیں تھیں, دعائیں تھیں. بتاؤ ہماری رات کیسے گزرتی ہے؟ عشاء بھی قضا ہوتی ہے, فجر بھی قضا ہوتی ہے, رات کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں, رات فلمیں دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں. بتاؤ نا, یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ مرنا نہیں, قیامت کے دن اہل بیت سے ملاقات نہیں کرنی. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ کیا جواب دو گے علی اصغر کو اور علی اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں, لیکن اگر بروز قیامت انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا ہے میرے نانا کے دین کے لیے, ہم تو سر کٹا کر آ گئے, پرچم گرنے نہیں دیا, کمپرومائز نہیں کیا نا. ایک ہی تو کمپرومائز تھا, مان لیتے یزید کی ہیں, اور آج ہم روز کمپرومائز کرتے ہیں. کیا کریں جناب, ہالینڈ میں رہتے ہیں, کرنا پڑتا ہے, دوستوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ارے جناب بچے کی شادی ہے, شادی میں سب کرنا پڑتا ہے. ہم کاروبار میں غلط نہیں کریں گے, دوسرے کرتے ہیں اس لیے کرنا پڑتا ہے. ہر بات میں کمپرومائز, ہر بات میں دین بیچ دینا. بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے, یہ کیسی امام حسین کی غلامی ہے؟ ارے وہ سر کٹا گئے, سر نہ جھکایا, اور ہم تھوڑے یورو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں, تھوڑے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اہل بیت کو؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی میں کئی شب عاشور آئی ہیں. آج کی شب عاشور زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے آئے. آج کی شب عاشور میری زندگی کو بدل دے کہ میں واقعی پنجتن کا غلام ہوں, میں نبی پاک کی آل کا غلام ہوں, ان کے قدموں پر میری جانیں قربان.
मगर मैं इनके तरीके पर जिंदगी गुजारूंगा। इमाम हुसैन को जब शहीद किया जा रहा था, जरा मंजर तो सोचो, चारों तरफ खानदान वालों की लाशें हैं, जवान अली अकबर भी शहीद हैं, अली असगर जैसे नन्हे महकते फूल भी शहीद हो चुके हैं, मगर इमाम हुसैन क्या कहते हैं, मुझे थोड़ी देर चाहिए। और उस वक्त क्या किया, मेरे इमाम ने उस तपती रेत पर भी सजदा किया। हालत सजदा में आपका सर काटा गया। क्या मैसेज मिला करबला के दिन, सुनो ना, कहती है ज़मीन करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं। इमाम हुसैन ने यह सजदा करके बता दिया कि नाना का नवासा तो तलवारों के साए में भी सजदा करे। ए नाना का कलमे पढ़ने वालों, उम्मतियों, तुम्हारी फर्ज नमाजें कज़ा हो जाती हैं। लोग कहते हैं यार फजर में आंख नहीं खुलती है, दोपहर जोहर में जॉब पे बिजी होता हूं, असर में ट्रैफिक में फंस जाता हूं, मगरिब और इशा में थक जाता हूं। ये बहाना चलेगा? जिसकी फजर जाती है, मेरा उससे सवाल है, तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती, 7 बजे जॉब पे कैसे पहुंच जाते हो? कोई ऑफिस मीटिंग हो तो टाइम कैसे पर मिल जाता है? कभी ऐसा हुआ कि कोई ये कहे यार सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, आंख नहीं खुली? 6 बजे फ्लाइट हो, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, 4 आदमियों को बोल के सोते, भाई उठा देना कहीं फ्लाइट ना निकल जाए। कभी नमाज की फिक्र की इतनी? करबला का वो सजदा बताता है कि सजदे की अहमियत क्या है। खुदारा मीठे इस्लामी भाइयों, आज ये पैगाम लो ना, आओ पक्की सच्ची नीयत करो कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाएं कि शैतान इधर से दूर भाग जाए। मेरी बहनें भी जो पर्दे में सुन रही हैं, आज नीयत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर आइए, इमाम हुसैन का उन जालिमों ने सर अक़दस तन से जुदा किया। जुल्म तो देखो, आपके सर को नेज़े पर फिराया गया, मगर मेरे इमाम का सर था ना, ये वो सर अक़दस था जो नबी चूमा करते थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके लबों को मेरे आका ने चूमा। सुनो क्या हुआ, इमाम हुसैन के सर अक़दस से नेज़े पर है, मगर तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। ये इमाम हुसैन की करामत है कि आपके सर से जो नेज़े पर है, जिस्म से जुड़ा हुआ नहीं, तिलावत की आवाज आ रही है। पंजतन के गुलामों सुनो, इमाम हुसैन तो नेज़े पर तिलावत करें हैं, और हमें कुरान पढ़ना ही ना है, पूरा साल कुरान ना खोलें हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट्सएप कब ऑनलाइन हुआ था, तो आप कहेंगे अभी आपके बयान के दौरान भी ऑनलाइन किया था थोड़ी देर पहले। अच्छा भाई, फेसबुक कब किया था, तो वो 1 घंटा पहले ऑनलाइन हुआ था। फला सॉफ्टवेयर तो 2 घंटे पहले, फला तो 4 घंटे पहले। कुरान कब ऑनलाइन किया था? वो रमजान में ऑनलाइन किया था। अब कब इरादा है, अगले रमजान में मौका मिलेगा तो कुरान खोलेंगे। सारे सॉफ्टवेयर रोज कई बार ऑनलाइन, कुरान ऑफलाइन। और आपको पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन रहेगा। तो उसको थामो ना जो कब्र में काम आएगा। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, कुरान समझने का टाइम नहीं है। आओ ये पैगाम लो करबला के उस मैदान से, द मैसेज ऑफ करबला फॉर ऑल ऑफ यू, कि इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान पाक पढ़ेंगे। ये है हुसैनी तरीका ना, ये है अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज। यकीनन न्याज बनाना, याद बनाना, जलसे करना, मरकबत पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, मगर मजा ये है कि इस बार कोई कहे यार तुम तो बड़े चेंज हो गए, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, रोज कुरान पढ़ रहे हैं, झूठ नहीं बोलते, वो हराम रोजी भी छोड़ दी तुमने। तो आप कहें कि बस अहले बैत की मोहब्बत दिल में ऐसी घर कर गई है कि ये आशूरा आया, मेरी जिंदगी को बदल के चला गया। ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाओ। आज नियत करते हैं इंशाअल्लाह हुसैनी तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे, और यही तो मैसेज है दावत इस्लामी का। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अमीर अहले सुन्नत को जो अहले बैत से मोहब्बत है ना, सुभान अल्लाह, और जो प्यार है उनको, और जो तरीका उन्होंने अपनाया। दावत इस्लामी के 2 ही बड़े अहम काम है। माशाअल्लाह दावत इस्लामी बहुत सारे काम करती है, मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दावत इस्लामी अगर 2 कहे जाएं तो वो है काफिला और मदनी इनाम, जिसको हम कहते हैं अब नेक काम। यही है ना? आप बताइए काफिला कितने दिन का होता है मिनिमम? कितने दिन का? जरा मिलके दोहरा लो ना। 3 दिन। 3 दिन का काफिला, उसके घंटे कितने बनते हैं? 72 घंटे। ठीक है, 72 करबला वालों की निस्बत से 72 घंटे। मदनी इनामात भी हमारे 72 हैं। सुभान अल्लाह। तो करबला वालों की निस्बत से ये 72 का अदद दावत इस्लामी में चलता है। यानी हर इस्लामी भाई को लाजिम किया गया कि मदनी काम पर, यानी नेक काम पर अमल करे, जिसको मदनी इनामात कहते थे, और काफिलों में सफर करे।
تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمت کریں، انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں کربلا والوں کی یاد میں سفر کریں، انشاءاللہ بہت ساری بیسکس اور بہت ساری معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے مجھے بورڈ بھی نظر آ رہا ہے مدنی قافلہ مکتب، تو یہاں دعا کے بعد اگر پیچھے چلے جائیں گے اور مدنی قافلہ مکتب پہ اپنے نام لکھا دیں گے، ویکینڈز پہ جاتے ہیں، جس ویکینڈ آپ کے لیے آسانی ہو، کوئی ڈیٹ بھی اگر ہو تو بتا دیں تو ہم اناؤنس بھی کر دیتے ہیں کہ کب مدنی قافلہ جائے گا۔ ویسے میں نے ایک اور بھی اعلان کرنا تھا کہ اس 12 ربیع الاول کو میری گزارش ہے، بڑی تعداد میں سورینامی موجود ہیں، کہ اس بار 12 ربیع الاول کو ہالینڈ سے سورینام میں مدنی قافلہ جائے گا انشاءاللہ، اور وہاں انشاءاللہ 12ویں کا جلوس ادھر نکالیں گے انشاءاللہ، میلاد کی محفل وہاں کریں، تو یہ بڑی انشاءاللہ اللہ نے چاہا بگ اچیومنٹ ہوگی۔ تو ہالینڈ کے ذمہ داران نے مجھے ہمت دلائی ہے، سورینامی اسلامی بھائیوں سے بالخصوص اور باقیوں سے بھی کہوں گا کہ 12 دن 12ویں والے آقا کی نسبت سے ان کے اصال ثواب کے لیے تحفہ پیش کرنے کے لیے 12 دن سورینام کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ باقی جو پاکستانی اور ڈچ ہیں ان سے بھی گزارش ہے اس میں سفر کر سکتے ہیں، تو ہے کوئی نیت کرنے والا انشاءاللہ کہ 12ویں کے مہینے میں 12 دن کا قافلہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ، ہمت کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کی بھی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے۔ تو سورینامی 3-4 نام تو مجھے آ چکے تھے، مزید بھی انشاءاللہ آپ شامل ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر میں مسجد کے امام صاحب، کمیٹی کے حضرات، تمام علماء سے ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں عزت دی، موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے جو صحیح باتیں ہوئیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر اپنا بیان ختم کروں گا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ 2 حدیثیں ہیں، یاد رکھیے 2 طرح کے لوگ اس دنیا میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ کچھ اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں مگر صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ الحمدللہ عقیدہ عطا کیا ہے اہل سنت و جماعت کو، الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی بے انتہا پیار کرتے ہیں، اہل بیت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سٹارز، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحابہ کیا ہیں؟ ستارے۔ آل کیا ہے؟ نبی پاک کی کشتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی فراست اور دانائی رکھتے ہیں، آپ نے ایک ہی شعر میں ہمارا عقیدہ بھی بیان کر دیا اور ہمیں زبردست خوشخبری بھی سنا دی۔ دیکھیں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کشتی اگر سمندر پار کرنا ہے اچھی کشتی چاہیے اور ستارے چاہیے جو راستہ بتائیں، کیونکہ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، پہلے تو ستارے سے لوگ راستہ ڈھونڈتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا ان دونوں حدیثوں کو کیسے موتیوں کی طرح پرویا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے تارے صحابہ، ہماری کشتی جو ہے وہ نبی پاک کی آل ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت والوں کا بیڑا، اللہ پاک ہم سب کو ان کی غلامی پر جینا اور انہی کی غلامی پر مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، میرے بہت ہی پیارے کرم فرما میرے بزرگ مہربان ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے، مفتی بدر رضوی صاحب، ان کو تو پوری دعوت اسلامی بڑی محبت کرتی ہے۔ یہ جس طرح ماشاءاللہ کلام عطا فرماتے ہیں امیر اہل سنت کا، یہ وہی ہیں۔ ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ ان کی ہمارے بزرگوں سے جو محبت ہے اللہ اس میں بھی اضافہ فرمائے۔ ان کو دعا کرے سارے اسلام بھائی جو لائیو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مفتی صاحب کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔